ہو وہ صرف اللہ کی ہے، لیکن جو تعظیم جو عبادت کے معنی میں نہیں مگر توقیر کے معنی میں ہے تو وہ حکم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی کی جائے، فرشتوں کی جائے، اور اولیاء کی جائے، مقربین کی جائے، بلکہ یعنی اپنے والدین کی تعظیم کی جائے، بڑے بھائی کی تعظیم کی جائے، اساتذہ کی، مشائخ کی تعظیم کی جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اپنا اپنا یعنی دائرہ ہے۔ جو تعبد والی تعظیم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس کے علاوہ تعظیم چونکہ بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ میں آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا، عروہ بن مسعود ابھی اس وقت جب آئے تھے تو کافر تھے، لیکن بعد میں انہیں ایمان نصیب ہوا، تو ان کا یہ جو دورہ تھا حدیبیہ کا، اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی لفظ تعظیم ہے، ان رأیت مالکا یعظمہ، عظم یعظم تعظیما، تو پتہ چلا کہ صحابہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اگر تعظیم ہر قسم کی تعظیم ہی شرک ہے تو پھر صحابہ کا تو وہ سب سے بڑا کارنامہ بتا رہا تھا ایک بندہ، جس کی بنیاد پر اسے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کہ یہ جو تعظیم بمعنی توقیر ہے یہ تو وہ اللہ کا حکم ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ وہی ہے جو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو بہرحال یعنی وہ جو تعظیم ہے یعنی بمعنی عبادت وہ اللہ کی ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ یقیناً اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ سے علیحدہ ہیں، اور نہ ہی ان کی عبادت جائز ہے، لیکن تعظیم ان کی جائز ہے۔ تو یہ یعنی تعظیم کی جو اقسام ہیں، ایک تو کہ تعظیم کا حصہ صفات اور ذات اسماء کو جاننا، یہ تعظیم اور احکام کو جاننا، اور پھر کون سی تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کون سی تعظیم ہے جو اللہ والوں کی بھی کی جاتی ہے، اور اس تعظیم کے بارے میں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہے کہ وہ تعظیم کی جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے جتنے بھی اس سلسلہ کے اندر مضامین ہیں ان میں یہ جو تعظیم کے برعکس معاملہ ہے وہ ہے توہین، اور توہین میں سب جو ہے یعنی گالی دینا معاذ اللہ، یہ پھر کفر بالائے کفر ہے۔ اور گالی دینے کے اندر جس طرح کہ پچھلے پروگرام میں نسائی شریف کی حدیث سے ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاں کچھ چیزیں بندوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں بنتی، لیکن اللہ کے لحاظ سے وہ بھی گالی بنتی ہیں، جس طرح کہ یعنی اللہ کی طرف ولد کی نسبت کی جائے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی، اسے چاہیے نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ پھر عام لوگوں کے لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہے کہ انسانوں میں جو چیز عیب نہیں، اللہ کے لحاظ سے کتنی چیزیں ہیں کہ وہ بھی عیب شمار ہوتی ہیں اگر اللہ کے لیے نسبت کی جائے، اور تو کسی عیب والی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ تو پھر تعظیم خداوندی کا جو مضمون ہے بڑا وسیع ہے کہ جس کے لحاظ سے ایک ماورائے عقل انسان کو
دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ رب ذوالجلال کی تعظیم کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہو سکیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان جو بخاری مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی متشابہات میں سے ہے کہ اذیت کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ انفعال کے اس پر کوئی اثر انداز ہو جائے۔ اذیت دینا یعنی کسی کو جو ہوتا ہے انسانوں کے اندر یا حیوانوں کے اندر، کہ کسی کا کسی کو مارنا یا کسی کا کسی کو پریشان کرنا یا اس کو تکلیف دینا، تو رب ذوالجلال اس سے پاک ہے کہ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اس نے کوشش کی ہے تکلیف دینے کی، اگرچہ دے نہیں سکا۔ اور دوسرا یعنی انسانوں کے لیے جس طرح اذیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو ناپسندگی کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا، جس طرح کہ اذیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو اس طرح یؤذینی ابن آدم، تو جو لغوی معنی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے مجھے ابن آدم اذیت دیتا ہے۔ کیسے اذیت دیتا ہے؟ یسب الدہر، دہر کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ دہر تو میں ہوں، وہ دہر کو گالی دیتا ہے۔ تو مجھے جب گالی دیتا ہے تو یہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِیَدِ الْأَمْرِ، امر تو میرے ہاتھ میں ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے کوئی پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو میں دہر ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات دن کو میں بدلتا ہوں، یعنی موسم سارے میں لاتا ہوں، حالات سارے میری طرف سے آتے جاتے ہیں۔ تو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے کہ جب وہ دہر کو گالی دیتا ہے تو وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ دہر میں ہوں۔ اب دہر کا ترجمہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ سب یعنی یہی کرتے ہیں، دہر کا معنی زمانہ۔ تو ویسے یعنی دہر کی حقیقت کیا ہے؟ امام المشرقین والمغربین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے جن باتوں کے بارے میں لادری ثابت ہے ان میں ایک دہر کا سوال بھی ہے۔ یعنی اتنے بڑی علمی شخصیت، آپ سے جب پوچھا گیا کہ دہر کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا ادری، یعنی آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ دہر کا پورا مطلب کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس پر زیادہ تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ مراد ایسی قوت ہے کہ جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اسی قوت کی طرف سے یعنی وقت پیدا ہوتا ہے، زمانہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لوگ یعنی جب منسوب کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، زمانے نے ایسا کیا ہے، تو اگر کسی کا اعتقاد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا تو کوئی دخل نہیں اور خود بخود زمانہ ہی مؤثر ہے، تو پھر یہ ایک گالی بنتی ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کا انکار ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہے چونکہ برے کام اللہ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے، تو پھر وہاں خلق اور کسب کا فرق کرنا پڑتا ہے کہ ہر کام جو کائنات میں ہو رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے، اس کے اندر جو طاقت لگتی ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور آگے جو کسب ہے وہ بندوں کا ہے۔ اچھائی میں خرچ کریں تو ثواب کے مستحق ہیں، اور اگر برائی میں وہ طاقت خرچ کریں تو پھر عذاب کے مستحق ہیں۔ تو دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یقول یا خیبۃ الدہر، کہتا ہے برا ہو زمانے کا۔ تو فرمایا جب میں زمانہ ہوں، یعنی میں دہر ہوں، جس کا ترجمہ ہم زمانے سے کر رہے ہیں،
تو فرمایا اس بنیاد پر جب وہ کہتا ہے یا خیبۃ الدہر، تو فرمایا فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، تو کوئی بندہ یہ نہ کہے یا خیبۃ الدہر کہ برا ہو زمانے کا، کہ اس کو رب ذوالجلال نے گالی سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کوئی نہ کہے انا الدہر، میں دہر ہوں، تو خیبۃ الدہر نہ کہو، انا اقلب لیلہ و نہارہ، دہر کے رات دن تو میں بدلتا ہوں، یعنی بچے کو جوان کر کے بوڑھا میں نے کیا ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں کہ تم اسے کہو کہ فلاں اس طرح کا ہے جس نے یہ بوڑھا کر دیا ہے، تو دہر کو تم برا نہ کہو۔ یعنی اس میں یہ پھر ایک پورا نصاب ہے زبان کے لیے کہ کون کون سے کلمات جو ہیں وہ پھر سب کے زمرے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب ہے معاذ اللہ گالی، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو کفر بالائے کفر قرار دیا گیا، یعنی صرف کفر نہیں بلکہ تہ در تہ جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کے اندر اصل میں زیادہ مسئلہ جو خیبۃ الدہر کے اندر ہے خرابی کا، وہ مسئلہ تقدیر جو ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ خرابی لازم آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس وقت تک تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سورج کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ جو ہے وہ رات دن سے آگے گزرتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ اور مدار میں تیر رہا ہے، یعنی طلوع غروب دن رات، یہ اور کوئی قوت نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہو کہ پھر بندہ کہے کہ یہ ٹائم اتنا جلدی کیوں نہیں گزارا، یا یہ اتنا دیر کیوں موسم گزرا۔ تو یعنی اس میں جا کر ہٹ اس قدرت پر ہوتی ہے جو اللہ کی قدرت ہے، اس بنیاد پر یعنی یا خیبۃ الدہر سے بھی روکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لحاظ سے قرآن میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے، کہ یعنی جو بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ الہ ہوتا کیا ہے، یعنی الوہیت کتنا اتنا اونچا منصب ہے، اور وہ لکڑی کے آگے جھکا ہے، کوئی گائے کے آگے جھکا ہے، کوئی پتھر کے آگے جھکا ہے، اس کو معبود بنا کر۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ انہیں یعنی خبر ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کا الہ کا منصب کیسا ہے۔ تو یہاں پر بھی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں جو اللہ کی تعظیم کا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس انداز میں تعظیم نہیں کی، یعنی جب اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں تو یہ اللہ کی توہین ہے کہ انہوں نے اللہ کی ہم پلہ اس کو کس طرح بنایا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بخاری شریف میں ہے کہ باب جہل العرب کے اندر، کہ عربوں کی اتنی جہالت تھی پہلے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو پہلے یہ تھا کہ وہ ایک خوبصورت سے پتھر کو پوجتے تھے، اور اگر اس سے خوبصورت مل جاتا تھا تو پہلے پتھر کو کسی نالی میں پھینک دیتے تھے اور اس سے خوبصورت کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، یعنی انہیں لطف تب آتا تھا سجدے میں کہ معبود سامنے پڑا ہو جیسا بھی ہو، یعنی غیب پر ایمان نہیں تھا، اور معبود کو سامنے رکھ کے وہ سجدے میں لطف محسوس کرتے تھے، اگرچہ وہ معبود پتھر کا ہی ہو۔ اور پھر اس کی ان کے نزدیک اتنی شان تھی
کہ کتنے سجدے اس نے کتنے سال وصول کیے، اور اس سے خوبصورت پتھر ملا تو پہلا انہوں نے اٹھا کے گندی نالی میں پھینک دیا اور دوسرے کو سجدے شروع کر دیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں یعنی پتہ ہی نہیں کہ الہ کا منصب، الہ کی شانیں، صفات اور اسماء کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے اس پس منظر میں تعظیم خداوندی کا مضمون، اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ معاذ اللہ جب کوئی اللہ کو گالی نکالتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جو سزا والا لیکچر تھا اس میں بتایا کہ گالی کی دو قسمیں ہیں جو اللہ کو گالی دی جاتی ہے معاذ اللہ، ایک وہ کہ جو بندوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں، اللہ کے لحاظ سے ہے ولد والی، اور دوسری وہ کہ جو بندوں کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو جو گالی بندوں میں بھی وہ لفظ کسی بندے کے بارے میں بولے جائیں تو گالی سمجھے جاتے ہیں، وہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ بولے تو پھر وہاں توبہ کی گنجائش بھی نہیں، یعنی پھر وہ ہر حال میں وہ بندہ واجب القتل ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو جو بندہ معاذ اللہ گالی دیتا ہے، جس طرح کہ اس عمر ذلیل کی گفتگو میں بہت سی گالیاں موجود ہیں، اور گالیاں دونوں طرح کی موجود ہیں، یعنی ایک وہ جو انسانوں کے لحاظ سے تو گالی نہیں اللہ کے لحاظ سے ہے، اور دوسری وہ جو انسانوں کے لحاظ سے بھی ہیں، یعنی جس میں اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ بد نصیب اور اس طرح کے اس نے بولے ہیں۔ تو اب یہاں پر جس وقت کسی طرح کا بھی سب ہو دونوں قسموں کی، تو اس کے اندر کتنا بڑا جرم بنتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کی صورت کے اندر مثلا جس نے بت کو معبود بنایا ہے تو اس نے اللہ کو گالی دینے والے کے جرم جیسا جرم نہیں کیا، اگرچہ اس کا یہ جرم بہت بڑا جرم ہے کہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے، کہ جب اس نے بت کو معبود بنایا تو معبود بنا کے وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، یعنی اپنے طور پر جو اس سے رویہ اپنا رہا ہے تو اس کی وہ تعظیم کر رہا ہے، بت کی بڑائی کر رہا ہے۔ جرم یہ ہوا کہ اس نے اس پتھر کو رب کے مساوی بنا دیا، یہ جرم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ رب کو معاذ اللہ نیچے پتھر کے ساتھ لا کے شامل کر رہا ہے، توہین نہیں